ہمیں CID سمیت کئی ٹی وی سیریلز میں ہپنوٹائز کیے گئے افراد مختلف جرائم بشمول واردات قتل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا حقیقت میں یہ سب ممکن ہے؟ اسی کے متعلق جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہپنوسس انسان کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک محو دھیان شخص اپنے آس پاس موجود چیزوں سے لا تعلق یا بے خبر ہو کر صرف دی گئی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہپنوسس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جن میں سے ایک یہ عمل کرنے والا یعنی ہپنوٹسٹ، دوسرا ہپنوٹائز ہونے والا شخص اور تیسرا سازگار ماحول ہے۔ کچھ تحقیق دانوں کا ماننا ہے کہ ہپنوسس انسانی دماغ کو REM والی حالت میں پہنچانے کا ایک مصنوعی طریقہ ہے۔ دماغ کی REM والی حالت وہ حالت ہے جس میں خواب آتے ہیں۔ ان کے مطابق انسانی دماغ کی 3 حالتیں بالترتیب کانشیس یعنی شعوری، سب کانشیس یعنی نیم شعوری اور انکانشیس یعنی لاشعوری ہیں۔ یہ حالتیں نیند سے آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں۔ گہری نیند لاشعوری حالت ہے۔ نیم نیند جس میں ایک شخص سویا ہوا تو ہوتا ہے مگر اسے آس پاس ہو رہے واقعات کی بھنک ہو رہی ہوتی ہے، اس حالت کو نیم شعوری، اور مکمل طور پر جاگنے والی حالت کو شعوری حالت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ نیند میں چلنے والے ایسے افراد نیم شعوری حالت میں ہوتے ہیں اور ان کو دروازہ کھولنے، سیڑھیاں اترنے سے لے کر قتل جیسے جرائم بھی کرتے پایا گیا ہے۔ کچھ ہپنوٹسٹ کے مطابق ہپنوٹائز ہونے والے شخص کا دماغ نیم شعوری حالت میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہدایت کردہ کوئی بھی کام وہ آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ ہپنوسس کا عمل موافق ماحول میں کیا جاتا ہے، جس میں سبجیکٹ یعنی ہپنوٹائز کیے جانے والے شخص کو کسی سراب چیز پر دھیان مرکوز کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ذہن کے ایک ہی چیز پر دھیان مرکوز کرنے کے چند منٹوں کے بعد ہدایت دینے والا شخص جیسے ہدایتیں دیتا جاتا ہے ویسے ہپنوٹائز ہونے والا شخص عمل کرتا جاتا ہے، بالکل نیند میں چلنے کی طرح۔ ہپنوسس کے اثرات سب لوگوں پر یکساں نہیں ہوتے اور اس کے اثرات 10% سے لے کر 90% تک ہو سکتے ہیں۔ اس کا تعلق دماغ کی مضبوطی اور حساسیت سے ہے۔ ماہرین کے مطابق 10% لوگوں کا دماغ انتہائی حساس ہوتا ہے، 80% افراد درمیانی حساسیت رکھتے ہیں، جبکہ باقی 10% لوگ کا دماغ بہت ہی کم حساس ہوتا ہے۔ زیادہ دماغی حساسیت رکھنے والے افراد مؤثر طریقے سے ہپنوٹائز ہو پاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہپنوٹائز کیے گئے افراد کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ماضی قریب میں ہمیں ہپنوسس کی وجہ سے لوٹ مار، جنسی استحصال اور قتل جیسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر پیش خدمت ہے۔ یاد رہے یہ واقعات بالکل حقیقی واقعات ہیں جن کی تفصیلات انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ ڈنمارک کی کیپٹل کوپن ہیگن میں اسی قسم کا واقعہ سن 1951 میں پیش آ چکا ہے، جس میں ڈکیتی کے دوران 2 افراد کو قتل کرنے والے پالے ہارڈرپ نامی شخص نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ اس کے دوست نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا اور ڈکیتی اور قتل کی واردات اس نے لاشعوری حالت میں سر انجام دی ہے۔ ہپنوسس کی وجہ سے لوٹ مار کا سب سے بڑا واقعہ سن 2011 میں روس کے شہر اسٹارپول میں پیش آ چکا ہے، جس میں بینکوں اور ATM کی طرف جاتے کئی افراد کو ہپنوٹائز کیا گیا اور ان لوگوں نے خود ہی اپنے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکلوا کر ہپنوٹائز کرنے والے شخص کو لا کر دے دیے۔ پولیس کے مطابق ان کے پاس اس قسم کی دھڑا دھڑ وارداتیں درج ہونے لگیں، اور تفتیش کے دوران جب CCTV کیمراؤں کی مدد لی گئی تو یہ افراد خود ہی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے پائے گئے۔ اسی قسم کا واقعہ سن 2014 میں برطانیہ کے شہر لندن میں پیش آ چکا ہے، جس میں دکان میں داخل ہونے والا ایک شخص دکاندار کو ہپنوٹائز کر کے اس کے دکان کی ساری کیش لے جاتا ہے۔ 2015 میں گیری نارائڈو نامی شخص پر یہ الزامات لگے تھے کہ اس نے اپنی فیمیل کلائنٹس کو ہپنوٹائز کر کے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا تھا، جن میں ایک 14 سالہ لڑکی بھی شامل تھی۔ عدالت میں پیشی کے دوران اس نے اعتراف کیا اور اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسی قسم کا واقعہ سن 2018 میں برازیل میں بھی پیش آ چکا ہے، جس میں جاؤ ڈی ٹیوس نامی شخص نے 12 عورتوں کو سیکشول ابیوز کا نشانہ بنایا تھا۔ بیان کردہ واقعات کافی خطرناک لگتے ہیں، مگر ہپنوسس کا عمل بغیر رضامندی کے نہیں ہو سکتا۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانی جائے جو ہمیں سراب یعنی ایلیونسٹ چیزوں پر فوکس کرنے کو کہے، راہ چلتے تو بالکل ہی نہیں۔ ہپنوسس کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ بہت سارے مذاہب اور تہذیبوں میں آج تک اسے عبادت کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، مگر جدید ہپنوسس کی شروعات 19ویں صدی سے ہوئی تھی اور جرمن طبیب فرانس میسمیر کو جدید ہپنوسس کا بانی مانا جاتا ہے۔ فارسی کتاب دابستانی مذاہب کو ہپنوسس کے متعلق سب سے قدیم کتاب مانا جاتا ہے۔
جس میں مشرقی مذاہب کی رسومات، ان کے طور طریقوں اور عقائد کا تذکرہ دیا ہوا ہے، جن میں فارسی ماگی اور ہندوستانی یوگی، جسے آج کل یوگا سے جانا جاتا ہے، قابل دید ہیں۔ جدید ہپنوسس کا استعمال مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے، جن میں بری عادتوں سے چھٹکارا پانے، خفیہ فوبیا کو گھٹانے، تکلیف کی شدت کو کم کرنے، کھیلوں میں کارکردگی کو بڑھانے اور وزن کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔